اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں کچھ ضروری سوال اور اس کے جوابات۔ سوال: تکبیر تشریق کیا ہے؟ جواب: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اسی کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ صرف اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ہم عام نمازوں کی شروع کی تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر کا معنی صرف اللہ اکبر کہنا، یہ جو اور تکبیر تشریق کہتے ہیں اس کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کو۔ سوال: تکبیر تشریق کب پڑھنا چاہیے؟ جواب: ذی الحجہ کی 90 تاریخ سے، یعنی عرفے کے دن کی فجر کی نماز سے شروع کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، تقریباً 20/3 نمازوں کے بعد، 20/3 فرض نمازوں کے بعد پڑھنا ہے۔ سوال: اس کو کیسے پڑھنا چاہیے اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ جواب: تکبیر تشریق مرد درمیانہ بلند آواز سے، یعنی اتنی آواز سے کہ خود کو سنائی دے یا دائیں بائیں والے کو تک سنائی دے، اتنی آواز سے، بہت زیادہ چیخنا نہیں ہے، درمیانہ بلند آواز سے پڑھنا، اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ اس تکبیر کو صرف ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ہی واجب ہے۔ احادیث سے یہی ثابت ہے، یہی مسنون عمل اور مسنون طریقہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں 3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ پڑھتے ہی نہیں، تو یہ غلط ہے، ان کے اوپر واجب ہے، اس واجب کو ادا کرنا چاہیے ورنہ گنہگار ہوں گے۔ نمبر 2، دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن شرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ آہستہ نہ پڑھیں بلکہ آواز سے پڑھنا ہی مرد کے لیے واجب ہے، تو مرد حضرات آہستہ پڑھ کر غلطی نہ کریں۔ تیسری غلطی جو ہوتی ہے کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا، اس میں لوگ 3 مرتبے پڑھتے ہیں۔ صاف کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کے طریقے کے خلاف ہے لکھا گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر پڑھ لیے تو فضیلت والی چیز ہے، ثواب ہے، تو اس کا مطلب بھی علماء نے یہ لکھا نماز کے فوراً بعد 1 مرتبہ پڑھنا تو واجب، باقی ان دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا یہ مستحب، صحابہ اور اولیاء کا طریقہ تھا۔ اس کے اعتبار سے، یعنی اس طریقے کے مطابق اگر آپ نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھ لیے، دعا کر لیے، دعا کر لینے کے بعد آپ چاہے 3 مرتبہ پڑھو، 30 مرتبہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو، بہت افضل ہے، بہت اچھا ہے۔ سوال: تکبیر تشریق کی تاریخ اور اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے یہ شروع ہوا؟ جواب: طبرانی اور در منصور میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، یعنی چلانے کی پوری کوشش کی، فرشتے، آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوق بے قرار، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے ایک دمبا دے کر بھیجا، مگر حضرت جبرائیل آسمان سے اترتے ہوئے جب ان کی نگاہ پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، چلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ذبح کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اس منظر کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ کہیں جلدی کر کے ذبح ہی نہ کر دے، پکارا کہ اللہ جنت سے ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو بھیجا ہے وہ حضرت ابراہیم دیکھ لیں، اس لیے چیخ کر پکار کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھ لیا، دیکھ کر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، دونوں کی بات سمجھ گئے، سمجھ جانے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو ان 3
بڑی بڑی شخصیتوں کا ذکر ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حکم ہی کر دیا، واجب ہی کر دیا ہے۔ سوال، تکبیر تشریق کس پر واجب ہے؟ جواب، امام پر، مقتدی پر، منفرد پر، یعنی ایک جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو پڑھنے والے پر، یا کوئی شخص مسبوق ہو گیا تو اس پر، کوئی شخص اکیلے فرض نماز پڑھتا ہے تو اس پر، مرد پر، عورت پر، جماعت کی نماز ہو یا اکیلے کی نماز ہو، وہ آدمی شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، یعنی جس شہر کے اندر عید کی نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، وہاں کا رہنے والا ہو، یا تو کسی کھیڑے کا، دیہات کا رہنے والا ہو، سب مکلف پر، جن جن پر نماز فرض ہے، ان تمام پر اس فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ سوال، اگر نماز کے فوراً بعد تکبیر پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں؟ جواب، اس میں 2-3 صورتیں ہیں۔ نماز کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کر ہی ابھی بیٹھے ہیں، ذکر دعا وغیرہ کرتے ہیں، یا اسی جگہ ابھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھرے بھی نہیں، چلے بھی نہیں، ابھی یاد آ گیا کہ میں ذکر نہیں کیا ہوں، میں تکبیر تشریق چھوڑ دیا ہوں، تو اسی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ذکر میں، دعا میں لگ گئے تھے، ابھی فوراً پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اسی جگہ اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی پھرے نہیں، چلے نہیں، پڑھ لیں۔ اور اگر قبلے سے پھر کر مسجد کے باہر ہی نکل گئے، یا جس جگہ نماز ادا ہوتی ہے اس حال سے، اس کمرے سے باہر ہی نکل گئے، تب یاد آئے تو اب تو پڑھنا نہیں ہے، بھول کر اس جگہ سے نکل ہی جائے، یا اسی طرح سے اسی جگہ رہیں، اسی کمرے میں یا اسی مسجد میں یا اسی حال میں رہیں، لیکن کوئی دوسرا نیا کام شروع کر دے، تو اب تکبیر کا موقع چلا گیا، تکبیر تشریق پڑھنے کا موقع ختم ہو گیا، لہٰذا اب اس کے لیے صرف توبہ اور استغفار ہی باقی ہے، توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی طلب کر لے۔ تکبیرات کی بعد میں کوئی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اس کا تکبیر تشریق کا کوئی بدل نہیں، اس لیے صرف توبہ استغفار ہی کرنا پڑے گا۔ سوال، ان دنوں کی کوئی قضا نماز ہو جائے یا کسی اور دن کی قضا نماز ان دنوں میں ادا کرے تو کیا حکم ہے؟ آپ کو معلوم ہے 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک جو فرض نمازیں ہیں، ان فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، یعنی صرف انہی دنوں میں۔ اگر ان 5 دنوں سے پہلے کوئی نماز قضا ہو گئی تھی، ان نمازوں کی قضا ان 5 دنوں میں کرے تو ان فرض قضا نمازوں کے بعد پڑھنا واجب نہیں۔ اور اگر ان 5 دنوں میں سے کسی دن کی نماز قضا ہو گئی، ان کی قضا ان 5 دنوں کے گزر جانے کے بعد، 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، انہی دنوں کی نماز ہونے کے باوجود وہاں تکبیر پڑھنا واجب نہیں۔ تو 2 باتیں ہوئی، یہ 5 دن کے اندر ہی تکبیر پڑھنا، اور وہ بھی فرض نماز کے بعد ہی تکبیر پڑھنا، انہی 5 دنوں کی فرض نمازوں کے بعد، یہ طے ہوا۔ تو اس میں ایک اور شکل کو اچھی طرح سمجھ لیں، ان دنوں میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا انہی دنوں میں، اسی سال، یعنی گزشتہ سال ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں اس سال کی ان تکبیر تشریق کے ایام کے اندر کہنا نہیں ہے، اسی سال کی انہی دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ان دنوں کے اندر، ان 5 دنوں کے اندر عصر سے پہلے 13 ذی الحجہ کے کریں تو تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ سوال، تکبیر تشریق کہنا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے، حدیثوں سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اس لیے قرآن کریم کی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ ایام تشریق ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی کہ حجاج کرام جو حج کو جاتے ہیں، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضوری کو، اللہ کے دربار میں حضوری کو وہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ حج کو جا نہیں سکے، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے یہاں ہیں، تو ان لوگوں کا حاجیوں کے ساتھ، حاجیوں کے جیسا دکھنے کے لیے، ان لوگوں کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ پیدا کرتے ہوئے اللہ نے کہہ دیا وہ وہاں آ کر لبیک اللہم لبیک کہیں گے، تم اپنی اپنی جگہ رہ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے رہو۔ سوال، حائضہ عورت ان دنوں میں تکبیر کیسے کہے؟ جواب، جس پر نماز فرض ہے، یعنی ان دنوں میں جس مکلف پر نماز فرض ہے اس پر تکبیر واجب ہے، جس پر ان دنوں میں نماز فرض نہیں تو اس پر تکبیر بھی واجب نہیں،
چنانچہ حائضہ عورت پر سے ان دنوں کی فرض نمازیں معاف ہیں، تو اس پر جب فرض نماز نہیں ہے تو تکبیر بھی نہیں ہے۔ سوال، تکبیر تشریق میں جو تشریق کہتے ہیں، تشریق کا کیا معنی ہے، یہ کیوں نام رکھا گیا؟ تو ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے دو جواب ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ تشریق اللحم سے ہے۔ تشریق کا معنی، عربی میں جو لفظ تشریق ہے اس کا معنی آتا ہے گوشت خشک کرنا، گوشت سکانا۔ چونکہ ان دنوں میں ہم 10 یعنی عید کے دن 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت کاٹ کر اس کو کباب کے لیے ہم سکاتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کو یہ نام آیا۔ یا بعضوں نے کہا کہ شروق الشمس سے یہ تشریق نکالے ہیں، بنائے ہیں۔ شروق الشمس کا معنی ہوتا ہے عید کے دن عید کی نماز کے وقت کا، اشراق کا انتظار کرنا، یا تو اس سے یہ نکالا گیا ہے۔ سوال، فرض نمازوں کے علاوہ عید کے بعد بھی تکبیر پڑھنا ہے یا نہیں؟ جواب، ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب۔ اگر ان دنوں میں جمعے کا دن آ گیا تو جمعے کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ انہی دنوں میں سے ایک ہے عید الاضحیٰ کی نماز۔ تو عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس کے بعد تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ واجب ہے، بعضوں نے کہا کہ سنت سے ثابت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مفتابی قول یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا ثابت ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جانے کے بعد امام کے بیان وغیرہ شروع کرنے سے پہلے تک بھی بلند آواز سے پڑھتے رہنا تکبیر کا مستحب ہے، واجب نہیں، اب اس وقت مستحب ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں کسی بھی جگہ نماز ادا کرے ہوں تو جاتے ہوئے راستے میں وہاں جا کر بیٹھنے کے بعد امام کا بیان وغیرہ شروع ہونے سے پہلے تک کہنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ کیونکہ ان دنوں میں ہمارے اکابر اولیاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، سب جگہ پڑھتے تھے۔ یہی صحابہ اور اولیاء کا طریقہ رہا ہے۔ خاص یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں سب سے بہتر، اللہ کو پسندیدہ ذکر یہی ذکر ہے، تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں، آخر میں ایک نوٹ یہ کہتا ہوا چلوں کہ عید الفطر کی جو نماز ہوتی ہے، رمضان کے بعد آنے والی جو عید ہے، عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے یا وہاں جا کر بیٹھ کر علماء احناف کے نزدیک عید الفطر میں تکبیر تشریق کہنا مسنون نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔